سبحان الذی اسریٰ کا جو مقام ہے اس کے ایک حصے پر بحث کی تھی، اور آج دوسرے حصے پر بحث ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم اسے اپنی آیات یا نشانات دکھائیں، اور بلا شبہ وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہجرت کا مقصد کیا تھا، اور ہجرت کی اہمیت کیا ہے اسلام؟ ہجرت کی اہمیت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ سوال اٹھا کہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ کہاں سے شروع ہے، وہ کہاں سے شروع ہے؟ ہجرت سے۔ تو ہندو عیسائیوں کیا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میلاد سے۔ ان کی پیدائش یا آسمانوں پر جانا، ڈسینڈنٹ، اوپر چڑھنا، یعنی وفات۔ اور بدھا میں بھی یہی ہے، عموماً شخصیات کی پیدائش یا وفات، وہاں سے وہ اپنی تقویم شروع کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس تقویم کا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اس سے سال شروع ہو سکتا تھا، یا مبعث، بعثت کا جب آغاز ہوا ہے وہاں سے شروع ہو سکتا تھا، سال نبوی، ایک نبوی، دو نبوی، نبوت کا جب آغاز ہوا۔ اور تیسرا تھا فتح مکہ، فتح مکہ بھی بڑا اہم تھا، فتح مکہ سے شروع ہو سکتا تھا، حجۃ الوداع سے شروع ہو سکتا تھا۔ یہ سارے بڑے اہم حوادث، واقعات، ایونٹس کہ جہاں سے ہم سن اسلامی کا آغاز کر سکتے تھے۔ اور فیصلہ کون کر رہے تھے؟ یہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ، خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کے زیر وہ کمانڈ اہل ایمان تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اور فیصلہ آخر کیا ہوا؟ دوسرا دیا فیصلہ یہ ہوا کہ سن اسلامی کا آغاز ہجرت سے کیا جائے، مائیگریشن آف ہولی پرافٹ، یعنی مکہ سے جو مدینہ آپ نے مائیگریٹ کیا ہے، اس کو اسلامی تقویم کا نقطۂ آغاز کرا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ ہجرت ہی تھی، اگر مبعث ہوتا ہجرت نہ ہوتی، نبوت ہوتی ہجرت نہ ہوتی، فتح مکہ بھی ہجرت ہی کی وجہ سے، صلح حدیبیہ بھی ہجرت کی وجہ سے، کنسولیڈیشن آف اسلام ہجرت کی وجہ سے، انفورسمنٹ آف اسلام ہجرت کی وجہ سے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہجرت نہ ہوتی تو اسلام ایک واضح ہوتا، اسلام ایک مذہب ہوتا، اسلام دین نہ ہوتا۔ اور بدھائزم جس طرح ہے، کرسچینٹی جس طرح ہے، وہ کیا ہوتا کہ اسلام ایک مذہب ہوتا، واز ہوتا، درس و تدریس ہوتا، ایک سسٹم آف لائف نہ ہوتا، ایک دین، ریاست، معاشرہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام میں اور دنیا جہان کے جو انقلابی مصلحین ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص شرف اور امتیاز حاصل پوری۔ آپ کو پتہ ہے مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے 100، اس میں فرسٹ نمبر پر کس قائد کو قرار دیا؟ محمد رسول، حالانکہ لکھنے والا عیسائی ہے۔ عیسائیوں کے ملک میں، عیسائیوں کے دور میں اور امریکہ کے دور میں وہ کتاب لکھا ہے 100، اور سب سے پہلا کامیاب انسان محمد رسول اللہ کو قرار، گاندھی تیسرے نمبر کا۔ ہاں، تو یہ جو بات ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا کمال یہ ہے
مثلاً دور حاضر کے انقلابات میں ہم کارل مارکس کو لیتے، انقلاب فرانس کو لے لیں، صنعتی انقلاب کو لے لیں، انقلاب روس کو لے لیں، یا مودتم کا انقلاب لے لیں، ان تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے کہ فکر دینے والا جو بیسک تھاٹ ہے، بیسک تھاٹ دینے والا، بیسک تھاٹ پہ جماعت بنانے والا، جماعت کو پھر دعوت سے لے کر ہجرت اور فتح تک پہنچانے والا، اس کے بعد اس کو بین الاقوامی میں ڈائریکٹ داخل کرنے والا، کبھی بھی کوئی ایک فرد نہیں ہوتا۔ مثلا کارل مارکس ایک فکر دیتا، داس کیپٹل، دنیا سمجھی یا نہ سمجھی اسی میں اس کی وفات ہے۔ فکر سے آگے دعوت، تنظیم، جدوجہد، انقلاب، سیاست، ریاست کی تشکیل، وہ کون کرتا ہے؟ لینن کرتا ہے، اسٹالن کرتا ہے، ڈویژن ہوگا، یعنی ایک ہی قیادت جو ہے فکر بھی دے، فکر بیسک تھاٹ، دین آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کے بعد پروپیگیشن، پھر پروپیگیشن کے بعد اس کی کنسولیڈیشن، ریاست کے طور معاشرہ فرق تشکیل پایا، ریاست معاشرہ تشکیل پایا، ریاست تشکیل پائی، پھر ریاست بین الاقوامی انقلاب، رومن امپائر اور مجوسیوں سے۔ یہ جو شرف ہے دنیا میں کسی انقلابی کو حاصل، خواہ انقلاب فرانس ہو، انقلاب روس ہو یا صنعتی انقلاب، سارے کوئی فکر دیتا ہے، کوئی فکر پر پارٹی بناتا ہے، پھر وہ پارٹی جدوجہد کرتی ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر ایک دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، حتیٰ کہ وہ آخر میں آتے آتے وہ بیسک تھاٹ ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ فکر سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اس کا جو انفورسمنٹ ہے وہ ہر جگہ وہ خود کی عادت ہے، ہر جگہ وہ خود کی عادت ہے۔ اس پوائنٹ پر میں نے جب میں لاہور آیا نا، ایم یو کالج میں میرا پہلا ایک کمپٹیشن تھا، مقابلہ خطابت کا، تو بحمدللہ وہ ہال گونجنے لگا۔ تو جو مجھے لے کر گئے تھے حیران ہو گئے کہ بھائی صاحب آپ اتنا کر سکتے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کی خصوصیت شخصیت کی کیا ہے، فکر، فکر پہ دعوت، دعوت سے جماعت، جماعت کی تنظیم، تنظیم کے بعد جدوجہد، اور جدوجہد ہجرت، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، پھر بین الاقوامی رؤسائے عالم کو خطوط۔ اور یہ ایک ایسا شرف اور امتیاز ہے جو کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنی جدوجہد کر کے فرعون کے چنگل سے اپنی قوم کو رہائی دلا رہے، اگلے مرحلے میں آتے چلو بھائی وہ جو تمہارا ملک مالکہ نے لیا ہوا ہے نا اس کو واگزار کرو، واپس لے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جا کر جدوجہد کریں، جہاد کریں، قتال کریں، اور اگر فتح کر لیں گے تو ہم اتنے نکمے نہیں ہیں کہ یہیں بیٹھے رہیں، فتح ہونے کے بعد ہم بھی الحمدللہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، خیر وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہے، قائد کی کیا حالت ہوئی، جس بیچارے نے پانی دے دے کر کیا ہی زندگی چھوڑی، سارا کچھ یہ تیار ہوئے اور کہتے ہیں تم جاؤ، تمہارا رب تھوڑا طاقت والا، جو فرعون کو کر سکتا ہے وہ آگے عمالقہ کو بھی کر دو۔ تو وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ہوئی، اے پروردگار عالم میں اس قوم سے بات رہا، اس کی قیادت سے باز رہے، فافرق بینی و بین القوم الفاسق، اس فاسق قوم کی قیادت سے میں بات ہوں۔ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ اس حالت میں پہاڑ کے دوسری طرف مواب قوم تھی، ادھر چلے گئے، اور مرتب بائبل کہتا ہے کہ آج تک ہمیں اس کی قبر کا نشان ہی نہیں پڑا۔
اب اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد کو دیکھو. یہ اس میں عربوں کا بھی تو کمال ہے، عربوں کی قومی جو کی بن چکی تھی، اچھا نہیں، Characteristics جو تھی ان یہ کے ایک بڑا نقطہ ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں. ممالکہ کیا یہ ایک قوم تھی ممالکہ جو فلسطین پر قابض تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. دیکھو دو کردار ہیں، ایک تو یہ بنی اسرائیل کا ہے اور ایک ہے جو قوم فرعون کے جو سائنٹسٹ تھے، اسکالرس تھے، علماء تھے، جن کو سحرۃ فرعون کہتے ہیں. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، شکست کھا گئے، ان کو ادراک ہوا تو کیا تھا، آمن، ہم مومن ہیں. جب مومن ہونے کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا اچھا یہ تو تمہاری چال تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو مکر کیا تم نے، اور پتہ چلا تمہارا استاد تو موسیٰ تھا. دعویٰ تو تیرا خدائی کا، بالکل خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تو اتنا نہیں پتہ چل سکا کہ موسیٰ ان کا استاذ ہے اور موسیٰ نے یہ کیے. تو قوم نے کہا نہیں میں قابو پا لوں گا. کیا پہلے تو ان کا کہا، پھر ان کے ساتھ تو یہ کروں گا، اور ان کو کہا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا. وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے اس مخالفت کی وجہ سے بازو کاٹ دوں گا، ٹانگیں کاٹ دوں گا، پھر تمہارے ساتھ لٹکا دوں گا، لاش نشان عبرت بنا دوں گا. انہوں نے کیا کہا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے، آخر کار یہی نا تو ہمیں مار دے گا، موت کے علاوہ تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے نا، مار دے. ہم اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا خوف ہے. کیا ہوا، وہ پھانسی پر چڑھ گئے لیکن رفع موقف نہیں چھوڑا. چڑھا دیا تھا پھانسی. یہ پتہ چلا کہ اصلاً یہ ہے کہ غلامی نے قوم موسیٰ کے اندر وہ جوہر ہی ختم کر دیا تھا کہ وہ آزادی کے شرف اور امتیاز کو حاصل کرنے کی عہد. یہ قوم فرعون کے سہارا آزاد تھے. تو پھر آپ کو نہیں تبلیغ ان فلاسفر سے کرنی چاہیے تھی. تو کی نا، وہ تو ایمان لائے. تو ان کو پھانسی پھر تو پھانسی سارے تو نہیں چڑھ گئے. وہ آگے بتاتا ہوں. میں کریکٹر کی بات کرتا ہوں. کریکٹر میں مین کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل. ہمیں 250-300 سال سے، جو علامہ نے کہا ہے نا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہو چکے ہیں. ان 300 سالوں میں ہماری جو درگت بنائی ہے استعمار نے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کریکٹر نہیں پیدا ہوتا. تو خیر، یہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہجرت وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی عظمت کا، اسلام کو کنسولیڈیٹ کرنے کا، بلکہ دین اور مذہب میں فرق. ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ہجرت ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہم انہیں دکھائیں. ہاں، کیا دکھائیں؟ اپنی آیات. آیات سے مراد ہیں آیات غلبہ، تمکن فی الارض، استخلاف. کہ یہ ہجرت ہم نے اس لیے کروائی ہے تاکہ اسلام ایک نظام حیات کے طور پر تمکن ہو، اس کا غلبہ ہو، اور وہ انسان ڈھلے، وہ معاشرہ بنے، وہ ریاست بنے، وہ ایک بین الاقوامی اجتماع پیدا ہو جو مطلوب ہے. اس کے لیے یہ ہجرت جو ہے وہ گویا اس کی اساس اور بیس ہے. اس کے ساتھ ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، بڑا اہم ہے. وہ شاید قرۃ العین کو بتایا تھا لیکن آج اس کو اجتماعی طور پر ہم لیتے ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت 142 ہے، اور یہ آیت 142 ہے نا،
سورہ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ باب اول تو بنی اسرائیل کو سرگزشت ہے، اور اس کے بعد آیت 142 سے 286 تک یہ امت مسلمہ جو اب معزول یہود کی جگہ پر معمور امت ہوئی ہے، یہ اس کا چیپٹر ہے. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اس کا عنوان کیا ہے؟ تحویل قبلہ. اس کو کیا عنوان دیتے ہیں؟ تحویل قبلہ. اور تحویل قبلہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکے میں تھے تو آپ نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ سامنے ہوتا تھا، اور بیت اللہ سے چونکہ شمال کی طرف تھا بیت المقدس شام، تو اس لیے ایک ہی ڈائریکشن میں کھڑے ہونے سے دونوں سامنے آ جاتے. جب آپ نے شمال کی طرف ہجرت کی یعنی مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ جب چلے جائیں تو آپ دونوں طرف آپ منہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیت اللہ کو تو ہم نے پش کی ہے، بیت اللہ تو ہم نے چھوڑا ہے خانہ کعبہ. اب وہاں چلے گئے، وہاں تو آگے دیکھیں گے، پیچھے تو نہیں ہو سکتا. تو وہاں ہماری روایات کہتی ہیں کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ جاری رکھا، اور یہ کتنی دیر تک ہوا؟ 17 ماہ تک. 17 ماہ تک ایسا ہوا. پھر ایک دن کہتے ہیں، اور آپ حج پہ جائیں گے تو الحمدللہ دیکھیں گے، ایک مدینے سے جنوب کی طرف اور شمالی کی طرف ایک مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں ذو قبلتین. اس کے دو قبلے، ایک قبلہ ادھر ہے ایک ادھر ہے. تو ہمارے ساتھ وہ عرب ہمیں دکھا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ استاد یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کہتا ماذا لا تفهم. میں نے اسے کہا کہ اذا کان الامام ہنا ونطلب منہ ان یوجہ، کہ وہ اپنی قبلے کی تبدیل کرے، دوسری طرف رخ کرے، تو کیا وہی کھڑے کھڑے وہ کر سکتا ہے؟ وہی ایک ہم اس کمرے میں نماز پڑھ رہے، وہاں میں امام ہوں، میں وہاں سے اگر اپنا رخ تبدیل کر لوں اور آپ بھی تبدیل کر لیں تو کیا ہوگا؟ امام پیچھے ہو جائے گا. امام تو پیچھے کھڑا ہوگا اور سارے منہ آگے کریں گے، تو کیسے چلے گا؟ امام کو تو وہاں سے چل کر آنا ہوگا، ان تمام صفوں کو چیر پر وہ آگے کھڑا ہوگا. تو کیا یہ 10 آدمیوں کو پتہ چلے گا، باقیوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 آدمی جو تھے انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا اور باقی کھڑے رہے. تو یہ میں نے کہا کہ اچھا دوسری بات یہ بتاؤ مجھے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ بھی تو ذو قبلتین ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد قباء اور مسجد نبوی وہاں بھی تو آپ پہلے 17 ماہ ادھر نماز پڑھیں گے نا، پھر ادھر بنیں گے، تو اس میں بھی تو قبلہ ہونا چاہیے. مدینے کی تمام مساجد ذو قبلتین ہونی چاہیے. سب سے پہلے والمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق فیہ، وہ ہے مسجد قباء. سب سے پہلے مسجد قباء میں 2 قبلے ہونے چاہیے، پھر مسجد نبی میں، پھر مدینے کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے. کہتا ہے استاذ ہکذا سمیت کما سمیت اخبرت، کہ میں باپ دادا سے اسی طرح سنا تھا، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے. صدقنی او تکذبنی، اب مانو یا نہ مانو او اللہ تیرا خیر. تو یہ یہ ساری اسی پیٹرن پہ بنے گی نا، اسی مسجد کے پیٹرن پہ. ہر مسجد میں آپ نے پہلے کر کے پڑھائی ہوگی نا، بعد میں پھر نادر سے بنا مان. لیکن اب یہ بعد ہی کنٹروورسی کیوں ہے؟ اس نے بھی مسئلہ کیا اور بولے اس کے اندر اس طرح نہیں ہائی لائٹ کیا ہوا اس آیت کو کر کے، یہ آپ نے خود بنایا مسجد نام تو مکہ میں. تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ کہانی بنی اور اس میں نبی کا کردار جو ہے وہ بڑا مجروح ہے. یہ دیکھیے مسجد میں ہی نماز پڑھا رہے تھے، اور مسجد میں بنوائی تو انہی نے ہے نا. بھائی مسجد نبوی جب آپ بنیادیں رکھیں گے تو ادھر ہی قبلہ ہوگا نا، بیت المقدس کی کوئی طرف، مسجد تو بنیاد تو سلم ہی رکھے، کیونکہ بنیاد تو مسجد تو آپ نے بنائی ہے نا، تو قبلہ وہ ہوگا.
ہر قبلہ جو ہے وہ ادھر چلتا چلا جائے گا. تو خیر وہ 17 ماہ تو بیت المقدس کے دن تو وہ کیا ہوا کہ یہ تو روایتیں یہ کہتی کہ بیت المقدس سے پہلا 17 یہ روایات تفہیم القرآن پڑھ لو, تفہیم پڑھ لو, تدبر پڑھ لو, کوئی کتاب اٹھا لو, وہ یہی کہتی ہے کہ 17 ماہ تک آپ ادھر نماز پڑھتے رہے اور بیت اللہ کو چھوڑ دیا. اور نعوذ باللہ ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس طرح یہود میرے ساتھ مل جائے, تو یہود تو نہیں ملے. تو انہوں نے کہا چلو اب یہود تو نہیں ملتے, عربوں کو تو ناراض نہ کرو. تو ماؤنٹ اوری واٹ نے اس بار محمد ایٹ مدینہ میں پھر دوسری کتاب تیسری جو لکھی محمد ایز اے اسٹیٹسمین اور پرافٹ, تو ان کو کہا ہے کہ محمد ایز اے پرافٹ فیلڈ, باز ایز اے اسٹیٹسمین he was more successful in his life. محمد بطور پرافٹ ناکام ہو گئے, اسٹیٹس مین کے طور پر ان سے بڑھ کر کوئی کامیاب یہ اسے نکلا. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہ 3:92 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, یہ جو پہلا گھر جو نوع انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا وہ کون تھا؟ ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر یہ 96 ہے, 396 یہ بھی ہائی لائٹ کی. ہاں سارا ان اول بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس جو نوع انسان, پہلے گھر جو تھے ہوئے وہ مقامی تھے, مقامی. یہ گھر جو ہے یہ بین الاقوامی للناس, اور یہ بقا کے مقام پر ہے, مبارک ہے اور ہدایت ہے یہاں پر عالمین کے لیے. اور اس کے عالمین کا ہونے کے لیے نشانات ہیں, اور ان نشانات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. یہ ایک لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے, ومن دخلہ کان آمنا. اب یہ جو اول بیت وضع للناس ہے, تو کیا اس اول بیت کو رسول نے چھوڑ دیا تھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اول بیت کہہ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیا رسول نے. اور میں نے تمہیں ایک کتاب بتائی تھی, الرأی الصحیح فی من هو الصبی, کس کی کتاب ہے؟ الرأی الصحیح فی من هو الصبی, فید الدین فراہی. ہاں اس کا موضوع کیا ہے؟ الرأی الصحیح فی من هو الصبی. اسماعیل ایک تو یہ ہے کہ ایک کنٹروورشل ایشو یہود نے بنا دی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب قربانی دینے کا عزم کیا تو وہ کون سے بیٹے کی قربانی دی؟ ہم تو اسماعیل کی پڑھتے آئے ہیں, لیکن اسحاق کی کہتے ہیں. وہ سیدنا اسحاق کو بناتے ہیں. اور حیران کن بات ہے کہ ہماری امت میں بھی ایسے لوگ ہیں. مثلا ابن جریر طبری, ابن جریر طبری بھی سیدنا اسحاق ہی کو بناتے. لیکن بائبل کا یہ قانون ہے کہ قربانی پلوٹے کی ہوتی تھی, جو دا ایلڈسٹ ہوتا تھا. اور یہ تاریخی طور پر ہے کہ بڑے سیدنا اسماعیل تھے, سیدنا اسحاق چھوٹے تھے. اسماعیل کے بعد اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت ہوئی. تو یہاں انہوں نے کیا ڈنڈی ماری ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بڑے تھے لیکن وہ لونڈی کے بیٹے تھے. سیدہ ہاجر کو وہ لونڈی کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں. سارا کو کہتے ہیں ان کی اصل بیوی, ہاجرہ کو ہیگر کہتے ہیں. ہاں ہیگر, وہ لونڈی تھی. تو لونڈی کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہوتا, حالانکہ تاریخی طور پر وہ شہزادی تھی مصر کی, لیکن اسے تعلیم. ہاں تو خیر وہ دوسرا. تو بہرحال یہ ہمارے علامہ حمید الدین فراہی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے,
انہوں نے بڑی زبردست تحقیق بائبل کی بنیاد پر کی ہے 2 چیزوں کے لیے. ایک تو ثابت کیا ہے کہ اسماعیل تھے، اسحاق نہیں. دوسری انہوں نے تحقیق یہ کی ہے بائبل کی روح سے کہ قبلہ یہود بھی یہی مسجد ابراہیمی ہے. بیت المقدس ان کا قبلہ تھا ہی نہیں بائبل سے. انہوں نے تاریخی طور پر ثابت کیا ہے کہ سلیمان نے جب یہ ہیکل بنایا ہے تو اس کا رخ جنوب کی طرف تھا. بیت اللہ کی طرف. یہ جنوب کی اور بیت اللہ جنوب میں پڑتا. پھر فرمایا کہ ان کا جو خیمہ عبادات تھا جب یہ سفر میں ہوتے تھے، نہیں بنی اسرائیل جب وادی تیہ میں رہے ہیں سفر میں ہوتے تھے تو ان کا خیمہ عبادات جنوب کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، جنوب کی طرف، اور جنوب کی طرف بیت اللہ ہے. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اصلاً جو بیت اللہ ہے یہی قبلہ اول و آخر ہے، اور یہی یہود کا قبلہ ہے، یہی عیسائیوں کا، یہی مسلمانوں کا. تو یہ بیت اللہ جو ہے اول سے قبلہ ہے. ان کی ریسرچ ہے علامہ حمید الدین فراہی، وہ استاذ تھے علامہ امین آصف اصلاحی کے، اور کتاب کا نام ہے الرائے الصحیح فی من هو الظبی. عربی میں ہے، بائبل ساری اس میں کوٹ کی ہے، اور عبرانی میں. عبرانی کے بہت بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے بائبل کی بنیاد پر ثابت 2 پوائنٹ کیے کہ ذبی سیدنا اسماعیل اور قبلہ خانہ کعبہ. فرانس میں رہے وہی والے ہیں؟ نہیں، جو تو حمید اللہ ہے. وہ نہیں، وہ حمید الدین فراہی جو تھے یہ علی گڑھ کے بہت لائق اسٹوڈنٹ تھے، اور سید احمد خان پہ ان کا فخر تھا. اور یہ جامعہ عثمانیہ جو حیدرآباد میں بنی تھی اس کے وائس چانسلر تھے. ڈاکٹر حمید اللہ اور ہیں. یہ حمید اللہ تو متاخرین میں آتے ہیں نا، یہ تو ابھی 1994 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کا 1930-31 میں ہو گیا تھا، 31 میں. اور یہ جو فراہی حمید الدین اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے ایک مدرسۃ الاصلاح قائم کیا تھا، دیوبند اور علی گڑھ کا کمبینیشن. تو اگر وہ زندہ رہتے تو یہ بہت بڑا کام کر جاتے. تو وہ شہید ہوئے میرے خیال میں علاج کراتے کراتے. تو وہ ان کی کتاب ہے بیت الدین. ہاں الرائے الصحیح فی من هو الظبی. ہاں وہ ہمارے پاس ہے ان کی تصویر. تو وہ اب یہ جو بیت اللہ ہے، کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کو چھوڑ کر بیت المقدس جو یہود کا قبلہ ہے اس کی اتباع کی ہے؟ قرآن سے اس کا ثبوت. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس بارے میں یہ عجیب بات کہتا ہے. پہلے تو 120 آیت نوٹ کرو، سورہ البقرہ آیت 120. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ سے یعنی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے. ہاں ایک صورت ہے حتیٰ تتبع ملتهم، آپ اپنے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیں اور یہود و نصارہ کی تقلید شروع کر دیں، جس طرح آج ہم نے کیا ہوا ہے. تو ہم اور وہ ایک ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنے اسلامی شیوا شعار طریقے پر رہیں گے تو کبھی بھی آپ سے وہ راضی نہیں ہوگا. ایک زوائمر ڈاکٹر ہے مستشرق، اس نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا. کہتا ہے کہ ہم نے جو عالم اسلامی میں تعلیم گاہیں بنائی ہیں، مشنریز ادارے بنائے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کا مقصد ہمارا مسلمان بچوں کو عیسائی بنانا ہے؟ کیوں گئے عیسائی بنانا ہے؟ کیا ہے مسلمان نہ رہنے دو. وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ پتا ہے کہ ہم ان کو عیسائی نہیں بنا سکتے. وہ کہتا ہے نہیں ہم عیسائی کا شرف ان کو نہیں دینا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ رہے، ایتھیسٹ ہو جائے، ملحد ہو جائے، دہریہ ہو جائے سو ہو جائے، صرف مسلمان نہ رہے. اونلی صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان نہ رہے، باقی اس سے بحث ہی نہیں کہ وہ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. تو یہ
دیکھیے قرآن کہتا ہے، یہ آیت ہے 145 2:145، کیوں رہنے دیں؟ وہی تو نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عیسائی تو ان کو بنا نہیں سکتے. کبھی مسلمان نہ تثلیث کو مانے گا، نہ صلیب کو مانے گا، نہ مسیح کو خدا مانے گا، نہ خدا کا بیٹا مانے گا، نہ اس کا کفارہ مانے گا. یہ تو ان سائنٹیفک ریشنلزم کے خلاف، تو کیسے مانے گا؟ تو یہ 2:145 میں اللہ پر فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اے رسول اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشان لے آئیں، ہر دلیل لے آئیں، ہر جتن کر لیں کہ پھر یہ ما تابعوا قبلتک، کبھی بھی یہ تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. اور آگے کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا کہ اور نہ ہی تو، یہ قرۃ العین نقطہ دیکھو، وما انت بتابعین، تابعین کیا ہے؟ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل اور میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو کہیں سارق، پھر ہم کہیں ہوا سارق، یعنی سارق کہنے میں تینوں زمانے آ جاتے ہیں، حال، ماضی اور مستقبل. جس طرح وما انا بعابد ما عبدتم، سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم کا کیا معنی ہے؟ کہ میرا معبود اور تمہارا معبود کبھی ایک تھا ہی نہیں. تمہارا جو معبود کا تصور اور میرا معبود کا تصور ہے الگ الگ، کبھی بھی ہمارے یہاں ایک معبود نہیں رہا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، محمد رسول اللہ نے کبھی بھی یہود کے قبلے کی اتباع نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. وہ تو 17 مہینے کہتے ہیں، ہم 17 منٹ بھی نہیں مانتے، 17 سیکنڈ میں نہیں. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو نے کبھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کی، اور کوئی قوم بھی اپنا قبلہ چھوڑ کر دوسرے قبلے کی اتباع نہیں کرتی. اور اے رسول اگر تو نے ایسا کیا ہوگا، یہ قبلہ چھوڑ کر ان کی اگر قبلے کی تو نے اتباع کی، من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کو علم آ گیا ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے، تو کیا حکم ہوا ہے؟ انک اذا لمن الظالمین، تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے. تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ انک اذا لمن الظالمین، تو کیا وہ ظالموں میں ہو جائیں گے؟ اچھا نہ، یہ ممکن نہیں ہے. اور آگے ایک مقام آتا ہے اسی میں، آیت 144 میں، قد نرا، 144 پیچھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك في السماء، لفظی ترجمہ اہل روایات نے کیا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ کہ وہ اٹھ رہا ہے، فی السماء، بلندیوں میں، آسمان میں. کہتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کو دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ حکم نازل ہو جائے کہ میں قبلہ یہود کا چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لوں.
اس میں لفظ بڑا اہم ہے تقلب. تقلب یہ دیکھ، یہ ادھر ہے، یہ تقلب ہے نا، یہ یہ دیکھ. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ 6. اب یہ 6 ہے. اگر میں تمہیں تقلب پہ لیکچر دینا شروع کر دوں اور قرآن کھولتا چلا جاؤں، 396 میں جائے، پھر سورہ نحل آ جائے، پھر سورہ محمد آ جائے، پھر سورہ فتح، یہ سارا درس ہی تقلب پر ہے. میں سمجھ سکتی ہوں. یہ تقلب پر ہم نے پوائنٹ دی ہے اور یہ تقلب کو کھول رہا ہے. یہ میرے پاس کو حوالہ ہے. تقلب کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ارتقائی مراحل میں داخل ہونا. ہم دیکھتے ہیں کہ اے رسول تیرا چہرہ جو ہے، تیری توجہات جو ہیں وہ ہر آن بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ آپ نے پہلے ایک فرد تیار کیا، فرد کے بعد معاشرہ قائم کیا، معاشرے کے بعد ریاست قائم کی، ریاست سے بین الاقوامی اجتماع کی طرف آپ گئے. یہ ہے تقلب فی السماء، بلند سے بلند، فرد سے جماعت کی طرف، جماعت سے معاشرہ، معاشرے سے سیاست، سیاست سے بین الاقوامی اجتماع. یہ تقلب وجہ فی السماء. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اس کا ترجمہ اہل روایات نے کیا ہے، پس ہم پھیر دیں گے تیرا چہرہ قبلے کی طرف، اس قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے. یہ ترجمہ روایتی. اس میں دو قباحت ہے. نمبر 1 کہ جس قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو لگایا 17 ماہ تک، اس کو پھر آپ پسند نہیں کرتے تھے. دل کے جبر کے تحت اللہ نے تو حکم دیا پر پسند نہیں رسول کو. تو کیا رسول کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو حکم دے کہ بھئی یہود کے قبلے پر چل، اور وہ کیا مجھے پسند تو نہیں ہے، جبرن اور قہرن اس کو مان لے؟ یہ صحیح نہیں. نمبر 2 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا آیا ہے، فَلَنُحَوِّلَنَّكَ کا نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو والی و وارث بنا دینا، کسی کو کسٹوڈین بنا دینا، کسی کو انچارج بنا دینا. مثلا میں کہوں گارڈین، جس طرح کے بنو امیہ کے دور میں سید جو ہمارے محمد بن قاسم تھے، ان کو ہندوستان کا تولیہ دے دیا. تولیہ کا معنی ولیت نہیں ہوتی، تولیت یہ وقف ہے، اس کا یہ ولی بنے گا، متولی بنے گا. متولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گارڈین، کسٹوڈین. تو یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو متولی بنائیں گے اس قبلے کا، مقام ابراہیم کا، جس کا متولی ہونا آپ کی دلی خواہش ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو یہود نے یہ اشکلا چھوڑا. پہلی آیت سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بھئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم کی دعا کا مصداق ہوں، ابراہیم کا وارث ہوں، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے. تو یہ اچھی بات ہوئی. جو ابراہیم کا قبلہ تھا وہ چھوڑ کر آ گیا، اس پہ مشرکین کا قبضہ ہے، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ نے اس کی کیا مدد کی؟ بھئی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو تو مقام ابراہیم کا والی و وارث ہونا چاہیے تھا. وہاں سے مائگریٹ کر کے بھاگ کر ہمارے پاس آ گئے، مکہ سے مدینہ. مکہ سے. یہ اچھا نبی ہے. بھئی اگر یہ اللہ کا مأمور ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، تو یہ تو قبلہ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. اور صفحاء نے یہ کہا. صفحاء کون ہے؟ صفحاء کون ہے؟ صفحاء قرآن نے جو بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح کہ ایمان لائے اہل ایمان. ہاں نہیں بتاتا ہوں. 2:14 میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا، یعنی صفحاء جب ان کو کہا ایمان لاؤ جس طرح اہل ایمان ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم صفیوں کی طرح ایمان لے آئے. صفی وہ مسلمانوں کو کہہ رہے. اللہ فرماتے الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون. یہ صفی تو یہ ہے جو محمد رسول اللہ کی دعوت کو چھوڑ رہے ہیں، یہ صفی ہیں. 2:14. اور آگے صفی کا ایک اور مفہوم بتایا قرآن حکیم نے سورہ اسی البقرہ کی آیت 120 میں کہ صفی کون ہے؟
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمایا صفی وہ ہے، آیت 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ملت ابراہیم جو چھوڑتا ہے وہ صفی ہوتا ہے. ملت ابراہیم جو چھوڑے وہ صفی ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. اور صفاء من الناس جب کہا ہے تو یہ یہود ہے جو نے ملت ابراہیمی کو چھوڑا. اب ہوا کہ صفی کس کو کہتے ہیں؟ صفی کون ہوتا ہے بتاؤ؟ قرۃ العین صفی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی بیوقوف. نہیں، پہلے لغت سے دیکھا کرو کہ صفاحت کس کو کہتے ہیں. صفح الماء صفحاً، صفاحت ہوتی ہے جہاں پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے وہاں پر پانی ڈال دیں. زمین میں ہاں، پانی کی ضرورت تو کھیتی کو ہے، آپ نے کھیتی تو اگائی نہیں ہے، اوور فرٹیلیٹی، چٹیل میدان پر. نہیں، اوور فرٹیلیٹی کہاں سے آ گئی؟ چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی چھوئی نہیں، وہاں آپ پانی گرا رہے، اور جہاں کھیتی کو ضرورت تھی وہاں اس کو محروم کر رہے. تو صفی کا معنی ہے بے ٹھکانہ کام کرنے والا، بے وقت، نہ وقت کا خیال کرتا ہے، نہ موسم کا خیال کرتا ہے، نہ مقصد کا خیال کرتا ہے. اور وہ صفحاء من الناس کون ہے؟ جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، ملت ابراہیمی کو چھوڑے. تم بھی تو مسلمان بن رہے ہو. تو ہم تو مسلم ہیں نا، تو ابراہیم بھی مسلم تھے. تو یہ مسلم حنیف وہ مانیں گے تو نہیں؟ وہ ان کو ہم بائبل سے منوا لیں گے، ان کی زبین چھوڑ دیں. تو الا من صافیہ نفسا، تو سیقول الصفاء من الناس، صفی لوگ کہیں گے کہ یہ یہودی نالائق، کہ یہ محمد جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ بھائی مکہ کو چھوڑا ہے، مکہ کو چھوڑا ہے اس نے. مکہ تو اس کو والی وارث ہونا چاہیے تھا، مقام ابراہیم تو اس کی تعویل میں ہونا چاہیے. جن کو یہ مشرک کہتا ہے وہ تو بیت اللہ پر متولی ہے اور اس کو بھاگنا پڑا. تو یہ ہم کیسے مان لیں؟ یہ صحیح نہیں ہے. اور کوئی بھی یہودی اس وقت کا مولوی لچے دار تقریر کرے تو سارے بہا لے جائے گا. واقعی بھی صحیح کہتا ہے، اگر یہ اللہ کا محبوب ہے تو اس کا وہاں قبضہ ہونا چاہیے تھا نا، اس کو کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا؟ واقعی ہمارا مولوی صحیح کہہ رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس کو وہاں کا والی و وارث بنائے گا. تو یہ وعدہ ہوا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم ضرور ضرور آپ کو متولی بنا دیں گے اس قبلے کا جس کا والی اور متولی ہونا آپ کی دلی خواہش ہے. کیونکہ آپ کی صداقت کا یہ ایک نشان ہے کہ مقام ابراہیم آپ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی لیے جب آپ داخل ہوئے تو کیا پڑھا تھا وہ قرآن حمد، ان الحمد والنعمت لک والشکر، اور آگے کیا فرمایا کہ لا شریک لک، اور تمام حمد کہ جس نے ہزم الاحزاب وحدہ، تمام لشکروں کو اس الہ واحد نے شکست دلوائی، وانجز وعدہ، اور اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ہمیں اس کا وارث بنایا. ہاں، تو اب حج کے دوران یہ فرق ہو. ہاں، تو وہ جو وعدہ تھا وہ اس کا وارث بنانے کا تھا، تو وہ وارث بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا. بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ کس نے پھیر دیا، بھگا دیا ان کو اس قبلے سے جس قبلے پر متولی ہونا ان کا حق بنتا تھا. کس چیز نے پھیرا؟ ما واللہ، کس چیز نے پھیرا، بھگایا، دور کیا ان قبلہ، اس قبلہ سے، وانو علیہا، جس کے اوپر ہونا ان کا حق تھا، ان کا مقام بنتا تھا. اگر یہ سچے تھے تو وہاں پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے تھا. یہ یہود کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلُّوا، ہیں بھئی وہ ہجرت جو کر کے آ گئے
آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا نا, آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے, تو اس پر یہود نے یہ اشکلا چھوڑا, یہ اعتراض کی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا معنی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. تو مسجد کی طرف منہ پھیر لے. بریکٹ میں خانہ کعبہ ہی لکھا ہے. اور ٹھیک ہے, وہ جس طرح عبدالعزیز نے, عبدالعزیز کے بیٹے سعود نے ایک جہاز میں اپنی ایسے سیٹ بنوائی تھی کہ وہ جس رخ پر بھی جہاز جائے میری تو اسی طرف جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے, باقی ساری برائیاں کرتا. اور اس مقصد کے لیے اس نے کافی پیسے بھی دیے انگریزوں. بیوقوف بنا. اصل میں یہاں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو سمجھ, یہ جو ترجمہ کرتے ہونا چاہیے فَوَلِّ وَجْهَكَ نحو جہہ الہ, یہاں شطر آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. شطر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسٹریٹجی بتائی ہے اللہ کے رسول, اللہ نے اپنے رسول کو, بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. پہلے فرمایا تھا کہ ہم تجھے اس قبلے کا متولی بنانے والے. اب اس کی حکمت, وہ اسٹریٹجی کیسے بنائی, کیا کریں, کیا کریں, شطرنج کی لفظ سے نکلا شطر. بتاتا ہوں. اب اس کی اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے. فَوَلِّ وَجْهَ, لگا دے اپنی توجہ, پھیر دے, لگا دے وجہ کا اپنی توجہ. کدھر لگاؤ؟ شطر المسجد الحرام. شطر کیا, مسجد حرام تو ہے نا بیت اللہ مکہ. اب آپ نے مکہ کی طرف ایڈوانس کرنا ہے, قبضہ اس پہ کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ شطر المسجد الحرام. مسجد کے جو اطراف ہیں نا, دائیں اور بائیں, ان میں سے آہستہ آہستہ ایک حصے کو آکوپائی کرتے چلیں. یعنی کل جس طرح تم نے کوئی فتح پانی ہے نا, تو فتح کی طرف ٹارگٹ پیسفلی ہم کس طرح جائیں گے؟ اجزاء کی شکل. یعنی ٹارگٹ بہت بڑا آپ کا ہے تو آپ دفعتاً واحدہ تو نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا طریقہ کار بھی قرآن نے بتا دیا. یہ 13/44 اور آگے جا کر سورہ انبیاء میں بھی آئے گا, اور پھر آگے سورہ اس میں مومن بھی ہے. یہ ہے علم جراؤ اولم جراؤ, یہ دیکھو انا نات الارضا ننقصها من اطرافها. یہ دیکھو اطراف پر ایک ہے نا, یہ دیکھو یہ اطراف کے سارے, دوسرا بھی یہ سارے, یہ 5:50 سے آگے سورہ آ جائے گا ابراہیم, پھر سورہ الانبیاء, پھر سورہ مومنون, پھر سورہ المومن. وہ اوپر ساری نہیں حوالے, انہیں کے حوالے. تو یہ اولم یرو, کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ انگلی پہ اولم یرو, کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا. انا نات الارض, ہم ان کی زمین پر چڑھائی کر رہے ہیں. الارض سے مراد ارض کفار, کہ ان کا جو انفلوئنس کا دائرہ تھا ننقصها من اطرافها, کیا وہ ڈے بائی ڈے ہم آکوپائی نہیں کر رہے؟ کیا وہ ان کی زمین ان پر تنگ نہیں ہو رہی؟ نعت الارض, ہم چڑھائی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی زمین پر. ننقصها من اطرافها, وہی قصہ جو آپ نے سنایا بھی تھا. ہاں, ننقصها من اطرافها, اور ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے اطراف. یہ معاہدہ بھی کیا تھا. ہاں, یعنی ان کے ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارا, ہم تو پہلے مدینے میں تھے بس, اب مدینے کے دائیں بائیں ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ سکڑتے چلے جا رہے ہیں. ننقصها, ہم قبضہ کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. من اطراف, ان کے علاقے, ان کا جو دائرہ اثر تھا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, یہ ہے اللہ کا طریقہ کار. اللہ جب اپنا حکم نامہ نازل کر دیتا ہے
اس کا نبی نظام حکومت لے کر آ جاتا ہے، لا معقب لحکم. کیا دیکھ رہی ہے؟ 41 اور آیت 41 13 سورہ آیت 41. واللہ یحکم لا معقب لحکم. جب اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت کوئی نبی قائم کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس شان میں قائم ہوتا ہے لا معقب لحکم. موقف کس کو کہتے ہیں؟ معاوضہ کرنا، موقف. اوہو، وہ دیکھو تم گھوڑے کو جب ہم باندھتے ہیں نا تو اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر رسے باندھ کر اس کو مزید اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. وہ جو کھونٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ رسہ باندھا گیا ہے تھوڑا آگے نہ جا سکے وہ موقف ہے. لا موقف والے تو کوئی باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب نظام حکمرانی زمین پر آتا ہے، نبی لے کر آتا ہے، دنیا کے کسی حکمران میں یہ طاقت نہیں ہے وہ موقف بن کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہونے دیں. لا موقف، کوئی روکنے والا، پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈالنے والا، پیچھے رہ جانا، میں نہیں اللہ کا حکم چلنے دوں. لا موقف والے حکم ہے. اور آگے فرمایا وہ سریع الحساب، اور وہ پھر جو اپوننٹ ہوتے ہیں ان کا بڑی جلدی محاسبہ کریں. وہ زیادہ دیر نہیں لگتا. آپ دیکھیں کہ مدینے میں آئے آپ کے کتنے سال ہیں؟ 10. اور مکے میں 13 سال. 13 سال کی آؤٹ پٹ کیا تھی؟ کتنی؟ 85. ٹوٹل 85 اوور 13 ایئرس. پرسنٹیج کیا بنی؟ ہر سال میں 13 کو اچھی بنیاد ڈل گئی نا. لیکن وہی جو 85 افراد ہیں نا وہ پورے اسلام کی وہ کیا ہے بلے سربت بنیاد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت دیکھو. ہمارے ہاں تو یہ ایجوکیشن کالج ہے، یہ ملٹری کالج ہے، یہ جسٹسوں کا ہے، الگ الگ ڈویے. رسول اللہ نے مسجد نبی اور دار ارقم میں جو تربیت کی ہے نا وہ ایک ہی شخص ہے، وہ کمانڈر ان چیف بنتا ہے، وہی شخص چیف جسٹس بنتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ آڈیٹر ہے، وہی شخص جو ایجوکیشنسٹ ہے، وہی منتظم ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے. یعنی یہ کمپریہنسو جو سسٹم آف ٹریننگ ہے یہ محمد رسول اللہ کا اعجاز ہے. کہیں بھی اتنی جہتوں سے تربیت. پھر انگریزوں میں یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. تو یہ جو ہے یہ رسول اللہ کے اعجاز. ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ وہ اگر وہ جس طرح وہ کیا ہے جو اس کو جو مینڈک کہتے ہیں تالاب کا مینڈک، کنویں کا مینڈک، وہ اس سے ہمارے یہاں یہی یہ بن رہے ہیں. ایک اور کیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے لا موقف الحکم و سریع الحساب. پھر آگے یہ عذر آئے گا انبیاء میں بھی یہ بات آئی ہے. تو لا موقف الحکم ہے. اور یہ دیکھو یہ جو ہے نا 21-44 نکالو، وہاں بھی یہی بات. 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 44 اور آگے پھر مومن میں بھی یہ بات. لیکن ابھی ہم 21-44 دیکھ شندر کو سمجھنا بھی تو ابھی بتاتا ہوں. 21-44 سمجھ آئی، حوالے بڑھتے جاتے ہیں. 21-44 اطراف اور شطر ایک ہی طرف. ابھی بتاتا ہوں. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم فطال عليهم الامر. آگے افلا يرون، وہی الفاظ وہاں افلا یرو تھا، افلم یرو تھا، افلا یرون وہ غور نہیں کر رہے. انا ناتی الارض، ہم ان کی زمین پر چڑھائی کرتے چلے آئے. کیا کرتے ہیں؟ ننقصها من اطرافها، ان کا جو اطراف ہے ڈائریکٹ انفلوئنس ہے، ڈومین آف انفلوئنس ہے، وہ کم سے کم ہو رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ آفاہم الغالبون، ان سے پوچھو تمہارا غلبہ کہاں گیا. آفاہم الغالبون، ان کا غلبہ کہاں گیا؟ دن بدن یہ مغلوبیت میں کیوں آ رہے؟ شطر کہتے ہیں اباؤ شطر، اس کی جمع اشتار.
شطر کس کو کہتے ہیں؟ شتیرہ، یہ جو کہاں لکھے؟ یہ دیکھو شطر المسجد الحرام، وہ پہلے جو یہ یہاں سے دیکھ، نہیں ادھر آؤ پہلے بقرہ میں یہ 143-44 یہ ہاں، شطر۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ فول وجہ تمام توجہ لگا دو شطر المسجد الحرام۔ مسجد حرام جو ہے نا وہ ہے خانہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکہ۔ مکہ کو ان ٹوٹیلٹی ایک وقت میں ہم اپنے قبضے میں نہیں لا سکتے۔ مکہ کو یعنی ان کے دائرے اختیار کو حصوں میں تقسیم کرو، اطراف میں، جس طرح دوسرے مقام پر کیا نان کو سوامن اطرافہا، یعنی مکہ کو یونٹس میں تقسیم کرو، اور یہ ترتیب جاؤ کہ پہلے ہم نے مکہ کے مشرق کو لینا ہے، پھر مغرب کو لینا ہے، شمال کو لینا ہے، جنوب کو لینا ہے، تو اس کی سائڈیں کم کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ آخر میں اس کے سینٹر پہ جا کر تھا۔ میں نے پرسوں تجھے بتایا تھا کہ جب آپ مکہ میں لشکر لے کر آئے ہیں تو راستے میں حکم ہوتا تھا جہاں کوئی لکڑیاں ملتی ہے نا اکٹھی کرتے جاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں لم نفہم، سمجھ نہیں آئی کہ جنگ میں جا رہے ہیں اور لکڑیاں اکٹھی کروا رہے ہیں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جس کے سواری ممکن ہے نا سواری، لکڑیاں راستے میں اکٹھی، خشک لکڑیاں جلا لیتے تھے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہوں گے، مکے کے جو ارد گرد پہاڑ ہیں وہاں ہم رات کے وقت پہنچے۔ رات کے وقت پہنچے تو فرمایا کہ ہر ٹکڑا فوج کا یونٹ وہ لکڑیاں جلائے، وہ ہم نے انہیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہ مکہ کے پہاڑوں پر جب رات کے وقت وہ لائٹیں جلی، ہر بندے نے مطلب دور دور وہ روشنی پھیل رہی ہے اور رات کا ٹائم ہے، مکہ کے والوں کے تو حواس باختہ ہو گئے۔ ابو سفیان نکلا، جدھر دیکھتا ہے آگ جل رہی، جدھر دیکھتا ہے آگ جل رہی ہے۔ اس نے عباس کو پکڑا، دوست تھا، یار تھا، لنگوٹ دیا، عباس تیرے بھتیجے نے تو کمال کر دیا، اتنے لشکر لے کر آ گیا ہمارے اوپر، ہم تو پہلے ہی نہیں مقابلہ کر سکتے تھے، تو یہ تو ہمیں مار دے گا۔ عباس کو صلح کرا تھا، عباس کو تو صلح کرنے تیار ہے، کہتا ہے میرے پاس رائے تو ہے، صلح ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ جو مکہ کی بات ہے، ہاں عباس کو تو اس وقت دل میں مسلمان ہو چکے تھے، ہو گیا تو جو صلح حدیبیہ کے اگلے سال، نہیں فتح مکہ، فتح مکہ ہی تو ہو رہا ہے، ہاں ابھی فتح مکہ اب ہونا ہے۔ اسلام لے آئے تھے کون؟ ابھی نہیں، کو پتہ نہیں تھا، ابھی نہیں لائے۔ عباس مومن تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ عباس نے ساتھ لیا رسول اللہ کے خیمے میں، تو آگے جو پہرے دار تھا وہ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جانے دوں گا اس اللہ کے دشمن کو، مجھے تو موقع میں اس کو قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول کو جا کر بتا، انہوں نے بتایا، تو نے کہا نہیں اس کو عزت کے ساتھ کرنا۔ تو پوچھا سفیان کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ صحابہ نعرہ تکبیر، بغیر جنگ کی وہ سرنڈر ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ وہ جناب فرمایا کس شرط پر؟ کہتا ہے کوئی شرط نہیں۔ کہتا ہے مانتا ہے لات عزا اور منات کو؟ کہتا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے بدبختوں کے پاس کچھ ہوتا تو ہم نے تو اتنا ٹل لگایا ان کے لیے، ان بدبختوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لیے، تو آپ کا موقف صحیح ہے کہ یہ مٹی کے مادھو ہے، ہم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ اور بڑے بڑے سرکردہ شاید مر بھی چکے تھے، ہاں سارے مر چکا تھا وہ سارے، ہاں وہ تو غزوہ بدر ہی میں اپنے جان کو پہنچ گیا۔ تو کہتے میں نہیں مانتا۔ اچھا مجھے رسول مانتے ہو؟ کہتا ہے رسول ماننا تو ذرا مشکل ہے، لیکن یہ مانتا ہوں کہ تم کامیاب ہے، کامیاب انسان ہو، قائد ہو،
یہی ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں قیادت کا کمال مانتا ہوں، ابھی رسالت سے علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا تو تیرا بھی ہم ایمان قبول نہیں کرتے، لیکن تیرے گھر کو ہم بیت اللہ کی طرف ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا امن، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند اس کے لیے بھی امن، اور جو تیرے گھر میں آ جائے تو اس کے لیے بھی امن۔ کتنا مطلب آفت القلوب تھے، قلوب فتح کرنا چاہتے تھے، زمین تو فتح کرنا مطلوب نہیں تھا۔ اصل تو مزہ تب آئے گا جب آپ سے پیار سے لیں گے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جب صبح لشکر ترتیب دیے تو انصاری ایک تھے ساتھ، انہوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج مکہ فتح کرنے کا دن ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے حمزہ کو فلاں کو، آج ان کا انتقام ہے۔ آپ نے حکم دیا اس سے جھنڈا لے لو، اور بغیر کسی مزاحمت کے تو اس سے جھنڈا لیا گیا اور اس کو پیچھے کرا۔ یہ ہے قیادت ہے، قائد کو اس کا اشارہ امت یا فوج کے لیے، ورنہ بغاوت کا خطرہ تھا۔ خیر، تو یہ جو نان کو سہام من اطرافہا، یہ تھا اليوم یوم المرحمہ۔ ہاں آپ نے ہمیں نہیں اليوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ نہیں، آج رحمت کا تھا، اليوم یوم المرحمہ لا یوم الملحمہ۔ داخل ہوئے، پھر آگے بنو حوازن۔ تو یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم کسی چیز کو بھی ان ٹوٹیلٹی فتح نہیں کرتے، وسائل نہیں، طریقہ کار کیا ہے تو اس کو ڈیوائڈ کرو اور ایک ایک حصے کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز بھی ایک مرکب ہے، اس مرکب کو ان ٹوٹیلٹی ہم نہیں لے سکتے، تو اس کو اجزاء میں تقسیم کرو، اور اجزاء میں تقسیم کر کے ایک ایک جز پر قبضہ کرتے چلے جاؤ، آخر کار وہ اجزائی سے تو مل کر بنے، آخر کار وہ غلام سے زمین پر آ جائے گا۔ تو یہ جو تحویل قبلہ قرآن کی کوئی آیت نہیں، تحویل عن القبلہ، تحویل عن القبلہ یہ صفحۂ یہود نے رسول اللہ پر طنز کی ہے کہ اگر یہ رسول برحق ہے، موعود ابراہیم ہے، اس کا مصداق ہے، تو اس کا مقام تھا کہ یہ بیت اللہ پر، مقام ابراہیم پر، مکہ پر اس کا قبضہ ہوتا۔ جب اس کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، مشرکین مکہ صحیح ہے۔ اس کا جواب دیتے فرمایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے عارضی طور پر مکہ چھوڑنا پڑا ہے، لیکن ان قریب ہم اس کو اس کا والی و وارث بنا دیں گے اور تم سال کی آنکھوں سے دیکھو۔ اور اس کی اسٹریٹجی یہ بتائی رسول کو کہ آپ نے مکہ کو آہستہ آہستہ گریجولی اس کے دائیں بائیں شرق غرب اس کے حصوں پر آپ قبضہ کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ پورے کا پورا آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ اور وہ ہوا، فتح مکہ پر کوئی بھی ان کو مدد کے لیے نہ آیا۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ ہم ہٹ کر بات کر رہے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہ پوائنٹ بھی آ جانے دو۔ میں صلح حدیبیہ پر تمہیں بات بتاتا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم صاحب پر نہیں ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ دب کر کس طرح کر رہے تھے؟ اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آؤ، 3 دن کے لیے آؤ، صرف تلوار لے کر آؤ، وہ نیام میں رکھو، اگر کوئی ہمارا آدمی چاہے گا چھوڑ کر ہمیں تو تمہیں واپس لینا ہوگا، تمہارا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے۔ یہ ساری شرائط کیا ہیں؟ ذوف کی ہیں۔ آپ نے
ان شرائط کو ذوق کے باوجود کیوں قبول کیا؟ بتاؤ بھائی، بڑی حکمت ہے. کیا تھی وہ دعوت؟ تم بتاؤ، سمجھایا تھا پرسوں تجھے. کئی وجوہات ہیں آپ بتا رہے ہیں. شاباش. دعوت کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ پیرلل آ گئے تھے معاہدہ. آپ ان کو اونٹ چڑھائے، مطلب اپنے قابو میں کرنا تھا. اصل جو حکمت تھی وہ سمجھو. وہ قبیلہ جو تھا نا، تاکہ وہ اس کی مدد نہ کرنے کے لیے. اصل یہ تھا کہ جتنے بھی مدینے پر حملے ہوئے ہیں کیے کس نے؟ یہودیوں کی مدد حاصل نہ کرے. مشرکین نے. اور کن کی انگیخت پر کیے؟ یہود کی. یہود کہاں تھے؟ دور کے قبیلے میں. یہ خیبر میں تھے. خیبر جو ہے یہ مدینہ سے شمال کی طرف. یہ کم بخت ان کو سرمایہ بھی دیتے تھے سود پر، اور ان کو انگیخت دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایڈ بھی دیتے تھے، مفت پر تھے. یہ دو دشمن تھے، ایک خیبر یہود جو مال مہیا کرتے تھے، جوش دلاتے تھے اور ان کو چڑھائی کراتے، خود بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے. آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان دونوں کو الگ الگ کیا جائے، اور اس الگ الگ کرنے کے لیے آپ نے ایک سے تو کر لیا معاہدہ قریش سے، دب کر ان کی شرطوں کے مطابق، اور ان کو باندھ دیا کہ اب تم نے بھائی ہمارے خلاف کسی پیکٹ میں نہیں آنا 10 سال تک. جو ہی ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، مدینے میں آئے تو حکم دیا کہ کوئی شخص بھی اپنا اسلحہ نہ اتارے. اسلحہ رہے، اور 3 دن کے اندر اندر کوچ کرو خیبر کی طرف. اور فرمایا کہ کوئی جو صلح حدیبیہ میں شامل نہیں ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجر. تحت الشجرہ جو ہے نا، اصحاب شجرہ، بس وہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. کہاں پہ؟ خیبر فتح کر کے، خیبر کی لڑائی پہ صرف اصحاب الشجرہ جائیں گے اور کوئی. وہ ٹرائل تھے، وہ ٹرائل تھے. وہ جو بیت رضوان، وہی بیت رضوان اصحاب شجرہ ایک ہی تھی، ان کو لے گئے اور کسی کو نہیں. تو وہ جو موت کی بیعت کر چکے تھے سبارہ، ان کو کہا صرف تم جاؤ گے، کوئی اور نہیں جائے. منافقوں نے کہا او خو تحسدوننا، ہم کیوں نہ جائے؟ فرمایا نہیں، تم پہلے نہیں نکلے، اب بھی تم میرے ساتھ نہیں جاؤ. وہاں پر آپ نے 2 ہفتوں کے اندر اندر یہود کے تمام مزاحمت کے جو گڑھ تھے نا، ان کو شکست دی. ان کو جب شکست دی تو جب قریش کو پتہ چلو خو یہ تو ہم پھنس گئے، محمد نے ہمیں پھانس لیا. وہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے جا کر یہود پر چڑھائی کر دے گا. مارے گئے، ہم معاہدہ بھی نہیں توڑ سکتے، معاہدہ بھی نہیں توڑ سکتے. ابھی کل تو معاہدہ کیا یار، قوموں میں ہماری قبائل میں کیا عزت رہے گی، معاہدہ توڑ رہے تھے. اور وہ جب ان کو شکست ہو گئی تو قریش کو پتہ چل گیا مارے گا. محمد کی ڈپلومیسی ہم نہیں سمجھی. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں دشمنوں کو شطر مسجد حرام، کہ 2 دشمن ہیں بھیا کو نہیں لڑ سکتے، ایک کے ساتھ معاہدہ کرو اور دوسرے کو ہٹا. پھر یہ ہٹیں گے تو وہ ایک اکیلا رہ جائے گا، پھر اس کو اس سے نپٹ لیں گے. تو صلح حدیبیہ دراصل فتح مبین ہے. وَلَقَدْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. انہوں نے توڑ دیا تھا صلح. وہ تو پھر ان سے ایک اور غلطی ہو گئی. یہ جو آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ ذرا نکالو 48 سے. لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اوہو 48 کے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ایک وما گھنٹہ 8 منٹ میں ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما انا فتحنا لك فتحا مبینا. کیا معنی؟ ہم نے آپ کو واضح واضح فتح عطا کی. کیوں؟ تاکہ آپ کو معاف فرمائے اللہ جو بھی آپ کے پچھلے گناہ تھے. ہاں فتح مبین دی ہے تاکہ جو آپ ماضی میں گناہ کر چکے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں اور جو مستقبل میں کرنے ہیں وہ بھی معاف کر دیں. تو برا ذنبن سے کیا مراد ہے؟ جان گنا فلالوجی کی طرف جائیں. وہ چھوڑ تو اصلاحی صاحب کو لے لو, مودودی صاحب کو لے لو, شارف الدین کو لے لو, جو یہ کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ معاف کرے آپ کو وہ گناہ جو ماضی میں آپ کر چکے ہیں, وہ گناہ جو مستقبل میں جا کر کریں گے. چلو یہ کل کریں گے. یہ بڑا بیسک ہے, اگر تمہیں یہ سمجھ آ جائے تو کہ تمام مترجمین الجھ گئے. اور آج وہ جو بیٹے تم نے آپ چاہو تو بند کر, یہ آج سمجھائیں گے وہ جو تو وہ کل کریں گے. 17 صفحات دیے نا. پھر کہہ دو دیں اللہ ہاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.